جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اور اگر الف لام کا پتہ ہو، 12 قسم کا عربی میں الف لام ہے، خالی الف لام کو ہی دیکھنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے انسان کا، تو گالیاں پھر بھی ہم کھاتے ہی رہتے ہیں، قسمت ہے ہماری۔ خیر، اب دیکھیے کہ وہاں کیا ہے کہ الف لام لگا ہوا ہے کس پہ؟ کتاب پہ۔ من عندہ علم الف لام کتاب۔ الف لام یہاں پہ دو وجہ ہے، میں نے تفسیریں ساری دیکھی ہیں اہل سنت اور شیعہ بھی، کہ الف لام دو وجہ ہے یہاں پہ، یا الف لام استغراق کا ہے یا الف لام جو ہے اشارے کا ہے۔ دونوں اگر مانی لیں تو دونوں جو ہیں وہ اوج اور بلندی پہ چلے جاتے ہیں کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ گواہ ہے کہ جس کے پاس اس کتاب کا علم ہے۔ الف لام کہ جس کے پاس اس، یعنی جس میں آیت ہے، اس کتاب کا علم ہے، ایک معنی یہ ہے۔ اور دوسرا استغراق۔ استغراق یعنی کیا؟ مطلق، یعنی جمیع، یعنی سارا، یعنی پورا۔ الف لام یعنی پوری کتاب کا علم ہے، تھوڑی کتاب کا نہیں، کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اور سارا علم ہے وہ گواہی دے گا۔ اب توجہ رکھیں آپ کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ مکے میں۔ مکے میں تو پوری کتاب ہی نازل نہیں ہوئی تھی۔ توجہ کریں آپ، اگر ہم پورا معنی کریں تو مکے میں پوری کتاب نازل ہوئی تھی، قرآن مکے میں تمام ہو گیا تھا۔ آخری جو آیات ملتی ہیں 18 ذی الحجہ کی ملتی ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آخری آیات ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ آیت کہاں نازل ہو رہی ہے؟ مکے میں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب قرآن گواہی دے رہا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہے جس کے پاس نزول قرآن سے پورے قرآن کا پہلا علم تھا۔ نزول قرآن سے پہلے پوری کتاب کا علم تھا۔ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ آپ کسی مولوی صاحب کے پاس لے جائیں یہ آیت، اسے کہیں جا کے کہ بھائی مولوی صاحب بتائیں کہ کون سی شخصیت ہے، یہ مکے کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نعوذ باللہ جھوٹ نہیں بول رہا، غلط نہیں کہہ رہا، مغالطہ نہیں کر رہا، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، جو گواہی دے گا تو پوری کتاب تو بھی نازل نہیں ہوئی تھی تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ اور میں نے تفسیریں پڑھی اہل سنت کی کہ دیکھو کیا لکھتے ہیں، خدا کی قسم 28 تفسیروں کا مطالعہ کیا، بڑا دکھ ہوا، بڑی پریشانی ہوئی کہ کسی ایک نے بھی مردانگی نہیں کی یہاں پہ۔ اگر مردانگی کرتے، تھوڑی سی مرد بنتے تو لکھ دیتے کسی اپنے کا ہی نام، اپنے کا ہی لکھ دیتے تو اتنا گلا نہ ہوتا۔ دکھ یہ ہوا، لکھا یہ یہودیوں کے علماء ہیں، یہ عیسائیوں کے علماء ہیں، بھائی ان کا اس کتاب سے کیا واسطہ، یہ تو نازل ہی رسول پہ ہوئی ہے۔ دیکھیں فضائل اہل بیت لکھتے ہوئے مرگ پڑ گئی ان کو، تو چلو اپنا لکھ دیتے، لیکن مشکل ان کے لیے یہ تھی کہ اپنے تو 12 سال میں سورہ بقرہ بھی حفظ نہیں کر پاتے تھے، پوری کتاب کا علم کہاں سے آئے گا ان کے پاس؟ سمجھ آئی یا نہیں؟ لہٰذا اپنے لکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ ایسے شواہد اور ایسے مسائل موجود تھے۔ مکے میں یہ آیت نازل ہوئی اور مکے نے میں کہا کہ پوری کتاب کا علم ہے، تو ہم نے دیکھا کہ سارے مکاتب فکر اس آیت کو اپنے لیے لے سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے، لیکن لے اس صورت میں سکتے ہو کہ دلیل لے کے آؤ۔ جب ہم مکتب تشیع کی کتابوں میں جاتے ہیں اور کچھ اہل سنت کی کتابوں میں جاتے ہیں تو اس کے شاہد اور دلائل ملتے ہیں کہ کوئی ہستی ایسی تھی جو 13 رجب کو مولا جو تھے وہ 13 رجب کو خانہ خدا میں جب آئے تو رسول نے اٹھائے تو قرآن پڑھ کے سنا دیا، قرآن پڑھ کے، یا علی، قرآن پڑھ کے سنایا۔ اس وقت قرآن کا نزول بھی شروع نہیں ہوا تھا، مولا نے دلیل دی، پریکٹیکل۔ ایک ہوتی ہے تھیوری، یہ قرآن جو ہے یہ تھیوری ہے،
مولا نے اس سے پہلے قرآن پڑھ کے گود رسول میں فرما دیا، بتا دیا کہ دیکھو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، چاہے وہ گود میں ہو، چاہے وہ گھوڑے کی زین پہ ہو، چاہے وہ سجدے میں ہو، چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے وہ حضر میں ہو، چاہے اس کا بیٹا نو کے نیزہ میں ہو، قرآن پڑھ کے سنا دے گا۔ ہر صورت میں وہ قرآن پڑھے گا۔ زیادہ اس پہ معطل نہیں کرنا چاہتا، میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو خاص میرے موضوع کی ہے، وہ یہ کہ یہ تو پتہ چلا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، یہ ضرور پوچھے اہل سنت کے علماء سے، خدا کی قسم، کہ بھئی یہ کون شخصیت ہے، ابھی قرآن نازل پورا نہیں ہوا، یہ سوال ضرور کریں، ادھر ادھر کے اور سوال نہیں کریں، قرآن سے اسے کہ آپ قرآن کے بڑے مدعی ہیں نا، کہتے ہیں بھئی قرآن ہمیں زیادہ سمجھ آیا ہے اہل بیت کو چھوڑ کے، جو آ نہیں سکتا کبھی بھی، تو بتاؤ کہ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ کوئی شخصیت لاؤ کہ جو پورے کتاب کا علم رکھتا ہو۔ پوری کتاب کیا ہے؟ کتاب کیا ہے؟ خدا خود کتاب کے بارے میں فرماتا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ آپ خاموش ہیں، کیا آیات نہیں سنی کی زندگی میں کہ ہر خشک و تر کا علم اس قرآن میں موجود ہے، ہر خشک و تر کا علم اس قرآن میں موجود ہے۔ پتہ چلا جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہوگا وہ ہر خشک و تر کا علم رکھتا ہوگا۔ اب خشک و تر کب سے ہے؟ جب سے دنیا بنی ہے۔ ایک مقام پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ خشک و تر کب سے ہے؟ جب سے یہ کائنات بنی ہے۔ اس سے بالا تر بھی خشک و تر ہیں، جو پہلی امم میں ہیں، جو پہلی ملتوں میں ہیں، جو پہلی امتوں میں ہیں، سارے وقت۔ اب یہ پتہ چلا کہ جو خشک و تر ہے وہ اس زمانے کا خشک و تر نہیں ہے، بلکہ جب سے خشک و تر ہے قرآن میں اس کا علم ہے، اور قرآن کا علم جو ہے ذات مقدس علی ابن ابی طالب میں ہے۔ لہذا جب سے یہ کائنات ہے علی کو علم ہے اس کا۔ ایسا نہیں کہ علی آئے تو علی کو پتہ چلا علی نے بیان فرما دیا، قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی اگلی منزل آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ علم کیوں حاصل ہوتا ہے انسان کو؟ علم حاصل کرنے کے کئی ذرائع ہیں۔ ایک علم ہوتا ہے جس کو ہم، کیونکہ میں آپ کی سماعت کو تھوڑا بلند کرنا چاہتا ہوں، وہ مجلس نہیں پڑھنا چاہتا جو عادی ہے، اس لیے اب زیادہ خاموش ہیں، آپ کی استعداد علمی بلند ہو۔ علم ایک علم حصولی ہوتا ہے، ظاہری علم، کتابی علم۔ میں نے یہ بینر کو دیکھا، مجھے علم حاصل ہو گیا، اس کو کہتے ہیں علم حصولی۔ اس کی تصویر میرے ذہن میں بن گئی، یہ مجھے حفظ ہو گیا، میرے ذہن میں نقش ہو گیا، اسے کہتے ہیں علم حصولی، یعنی حاصل کیا ہوا علم، دیکھ کے، کتاب سے پڑھ کے، سن کے۔ اب یہ سن رہے ہیں کچھ باتیں آپ کو جو یاد رہیں گی، یہ علم حصولی کہلائے گا۔ ایک ہوتا ہے علم حضوری، اس کے لیے نہ کتاب ہوتی ہے، اس کے لیے نہ پرچہ ہوتا ہے، اس کے لیے نہ کوئی بتاتا ہے، اس کے لیے نہ کوئی سکھاتا ہے، وہ خود انسان جانتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں اس کی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ ہیں، آپ کہیں گے ہوں۔ کیسے پتا ہے آپ کو آپ ہیں؟ کتاب میں پڑھا ہے؟ کسی نے بتایا ہے؟ کیسے پتا ہے آپ کو؟ آپ کہیں گے میں ہوں، میرے پاس میں ہوں، میرے پاس میں ہوں، اس لیے میں غافل نہیں ہوں۔ کسی کتاب نے نہیں بتایا، کسی عالم نے نہیں بتایا، کسی محدث نے نہیں بتایا، کسی فقیہ نے نہیں بتایا، مجھے بتانے کی اس کے لیے ضرورت ہے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کہیں گے میں اپنے پاس خود ہوں، میرا کنٹرول ہے مجھ پہ، مجھے علم ہے میرا، کیونکہ میں اپنے پاس ہوں۔ آئمہ کے پاس جو علم ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، وہ علم حصولی نہیں، حاصل کیا ہوا علم نہیں، دیکھا ہوا علم نہیں، کتاب پڑھی ہوئی علم نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس ساری کائنات خود حاضر ہے۔
اس کے پاس ساری کائنات خود حاضر ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام سے جب اس نے کہا کہ آپ اتنی جلدی جواب کیسے دیتے ہیں، تو مولا نے کہا تمہارے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5۔ کہا تم نے نہیں سوچا؟ کہا ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ کہ پھر مولا نے فرمایا یہ کائنات بھی ہمیشہ میرے سامنے ہے، بنی بھی مجھ سے ہے اور بنی بھی میرے سامنے ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو دیکھیے یہ جو پہلا جملہ میں نے بولا ہے شاید آپ نے اس کو اتنے غور سے نہیں سنا۔ دوسرا جملہ اور ہے، پہلا جملہ اور ہے۔ پہلا جملہ میں نے بولا ہے کہ یہ بنی بھی مجھ سے ہے، اور دوسرا جملہ کیا ہے کہ میرے سامنے بنی ہے۔ پہلے جملے پہ کچھ عرض کرنا چاہوں گا جو میرا اصل موضوع ہے کہ یہ کائنات کہاں سے بنی ہے، یہ کائنات کیسے بنی ہے، اس کا وجود کس طرح دنیا میں آیا ہے، یہ دنیا سے پہلے۔ یہاں ایک رک کے ایک چیز عرض کروں کہ فضائل کی قسمیں ہیں اہل بیت کے، ایک طرح کے فضائل نہیں ہیں۔ کچھ فضائل ہیں جن کا تعلق حقیقت اہل بیت سے ہے، وہ کم بہت بیان کیے جاتے ہیں، اور وہ سن بھی انسان اتنا زیادہ نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، پٹری سے اترنے کا اس کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے اہل بیت نے خود فرمایا ہے کہ جس کے دل کا امتحان کر لیا جائے اللہ اس کو یہ فضائل عنایت کرتا ہے، نہیں تو کیا ہوتا ہے اس کا کہ وہ نہیں سمجھ پاتا۔ جیسے سلمان کے ذہن میں جو فضائل تھے وہ ابو ذر نہیں سمجھ پاتے تھے، کیونکہ سلمان کے دل کا امتحان ہو چکا تھا، لہذا وہ فضائل جو سلمان کے پاس تھے وہ ابو ذر کے پاس نہیں تھے۔ یہ ایک قسم ہے جو حقیقت اہل بیت سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسرے فضائل کی قسم ہے جو اس دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ اکثر وہ کیونکہ ممبر پہ بیان ہو، کیونکہ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، ہمیں وہی زیادہ تر اپلائی کرتے ہیں، ہم انہی کو ذہن میں سوچتے ہیں، انہی کو دیکھتے ہیں، تو اس لیے ہمیں زیادہ وہ پسند آتے ہیں، وہاں پہ زیادہ ہم نعرہ لگاتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک حق ہے اپنی استعداد کے مطابق۔ اور تیسرے قسم جو ہے وہ فضائل کی، وہ اس دنیا کے بعد جو آنے والی دنیا ہے اس کے متعلق ہے۔ اہل بیت کی فضائل کی 3 حصے ہوئے، ایک اس دنیا سے پہلے، اس عالم سے باہر، اس کے کچھ اور تقاضے ہیں، اس کی فہم بھی اور ہے، اس کا بیان بھی اور ہے، اس کے لیے دل بھی اور چاہیے، اس کے لیے یہ آنکھیں نہیں، اس کے لیے یہ ظاہری زبان الفاظ بیان کر سکتی ہے لیکن مشتبہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور اسی طرح دوسری قسم اس دنیا میں، کہ جو دنیا میں آنے کے بعد اہل بیت کے فضائل ہیں، وہ مثلا مولود کعبہ ہونا، زوج بطول ہونا، مرحب کا سار اتارنا، یہ جو فضائل اکثر آپ سنتے ہیں یہ دنیا کے ہیں، یہ فقط آپ دنیا کے سنتے ہیں تو اتنا ماشاءاللہ سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس دنیا سے پہلے سن لیں اور اس دنیا کے بعد والے سن لیں تو شاید آپ برداشت نہ کر سکیں۔ اسی لیے رسول خدا نے بھی اس کو بیان فرمایا، لولا انی اخاف ان یقال ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم۔ بڑی عجیب حدیث ہے کہ رسول فرماتے ہیں اگر مجھے خوف نہ ہوتا، یہاں خوف سے مراد وہ خوف نہیں جو غار میں کسی کو خوف آیا تھا، یہ نہ لیجئے گا، خوف سے مراد امت کے گمراہ ہونے کا خدشہ نہ ہوتا۔ یہ ترجمہ کر دوں تاکہ بعد میں یہ نہ کوئی کہ مولوی رسول کو خوف کہہ گیا ہے، اپنے پاس سے بنا لے۔ ترجمے جو ہیں وہ عربی میں عبارات کچھ اور ہوتی ہیں، سیاق و سباق، خیر اپنی جگہ پہ لولا انی اخاف ان یقالو ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم، کہ اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ امت وہ کہنا شروع کر دے گی جو عیسائی عیسیٰ ابن مریم کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں عیسائی؟ آپ تو بہت خوب جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہو، آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ 2 نظریے ہیں، یا کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کا
بیٹا ہے یا عیسیٰ اللہ ہے، دونوں طرح کے عیسائی موجود ہیں۔ اکثر جو کہتے ہیں وہ ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ اللہ ہے۔ توجہ رہے آپ کی۔ اب دیکھیں رسول فرما رہے ہیں کہ اگر